بنگال کے مرکزی شہر گوڈ پہنچ کر شیر شاہ سوری نے بڑے کروفر سے دوبارہ اپنی رسم تاج پوشی منائی۔ شیر شاہ سوری کی پہلی رسم تاج پوشی بنگال ہی کے شہر گوڈ میں 1 سال پیشتر اس وقت ہوئی تھی جب ہمایوں کی توپیں گڑی کے درے پر گرج رہی تھیں۔ یہ تاج پوشی بہت ہی عجلت میں ہوئی تھی۔ بنگال کے لوگ اس کی سیاسی اور اخلاقی اہمیت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے، اور شیر شاہ سوری کے بنگال سے چلے جانے کے بعد انہوں نے مغلوں کو اپنا جائز حکمران تسلیم کر لیا۔ اس لیے شیر شاہ سوری کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دوسری بار شاہی طرز سے جشن تاج پوشی منائے، جس سے اس کے عہد حکومت کی بھرپور اشاعت ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج پوشی کا جشن شروع کرنے سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنی تخت نشینی کے لیے بنگال کے نجومیوں سے ساعت سعد یعنی شبھ مہورت نکلوائی۔ گو شیر شاہ سوری جونپور کے علماء سے پڑھا ہوا تھا اور خود بھی ایک جید عالم تھا۔ خواہ اسے علم نجوم پر یقین تھا یا نہیں، لیکن وہ اس بات کو خوبی سمجھتا تھا کہ گاہے گاہے حکمران کے لیے اپنی رعایا کی اوہام پرستی کی خاطر بے وقوفی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور مفید بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر جب کہ تخت نشینی کی رسم ادا کی جانی تھی، شیر شاہ سوری نے فیاضی اور دریا دلی سے کام لیا۔ بنگال کے مرکزی شہر میں 7 روز تک جشن اور شادمانی کے نقارے بجتے رہے۔ ہر افغان قبیلے سے جوانوں کی ٹولیاں دربار میں آتی رہیں اور افغان رسم و رواج کے مطابق رقص کرتی رہیں۔ شیر شاہ سوری نے مطربوں کو دل کھول کر انعام دیا اور ان کے خدمتگاروں نے رقاصوں کے سر پر مشک، عنبر، زعفران آمیز رنگا رنگ عرق گلاب چھڑکا۔ دسترخوانوں پر لذیذ کھانے چنے گئے جن سے خلد بری کے کھانوں کی مہک نکلتی تھی۔ جشن منانے والوں کو ہاضم شربت بھی پلائے گئے جو شراب طہور کی یاد دلاتے تھے۔ گھر گھر میں جہاں بھی شیر شاہ سوری کا فتح نامہ پہنچا اسی قسم کے جشن منائے گئے۔ شیر شاہ سوری بنگال میں اپنی حکومت کو منظم کرنے کے لیے زیادہ دن قیام نہ کر سکا، نہ وہ بنگال میں زیادہ بڑا لشکر ہی رکھ سکا۔ البتہ اس نے مغربی بنگال کے علاقے چٹاگونگ اور دوسری بندرگاہوں پر اپنا تسلط مستحکم کر لیا تاکہ پرتگالی اس علاقے پر دست اندازی نہ کر سکیں۔ اس کا یہ اصول تھا کہ وہ مقامی حکومت کے لیے وہیں کے لوگوں کو بھرتی کیا کرتا اور مقامی ہندو مسلم امراء اور سرداروں کو وہ یہاں اپنے ملازمت دیتا تھا تاکہ مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو کم سے کم انتظامیہ کی تبدیلی کا احساس ہو۔ شیر شاہ سوری زیادہ عرصہ بنگال میں قیام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فکر مند تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہمایوں پھر کسی نئے لشکر کے ساتھ اس کی سرزمینوں اور اس کے قلعوں پر حملہ آور ہو کر اس کی پشت میں خنجر نہ گھونپے، لہٰذا وہ جلد از جلد بنگال سے نکل کر ہمایوں پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ ان سوچوں کے تحت شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ بنگال سے نکلا۔ بنگال سے روانہ ہوتے وقت اس نے ایک شخص خضر خان کو بنگال کا اپنی طرف سے حکمراں مقرر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خضر خان بنیادی طور پر ترک تھا اور اس کے آباء و اجداد ایک عرصے سے بنگال میں مقیم تھے۔ اسی بنا پر خضر خان کو بنگال کا حاکم مقرر کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری نے کوچ کیا تھا۔ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ ابھی پوری طرح بنگال سے نکلا بھی نہ تھا کہ اسے خبر ملی کہ پرتگالیوں نے بنگال پر حملہ آور ہو کر شیر شاہ سوری کے مقبوضہ جات پر قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ پرتگالیوں نے مہارت کے بچے کچے ساتھیوں کو جو خواص خان کے حملہ آور ہونے کے باعث ادھر ادھر پھیل گئے تھے اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور مہارت ہی کے ایک نائب کو ایک متحدہ لشکر کا سالار مقرر کیا تھا۔ اس سالار کا نام پالامو تھا۔ پالامو مہارت کے ساتھیوں اور پرتگالیوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کرنے کے بعد بنگال کے مرکزی شہر گوڈ پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ شیر شاہ سوری کو جب یہ خبریں ملی تو اس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر خواص خان کو اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ خواص خان جس وقت شیر شاہ سوری کے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ خیمے میں اس وقت شیر شاہ سوری کے اہل خانہ کے علاوہ گنگا بھی خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شیر شاہ سوری نے اپنے پہلو میں خواص خان کو بٹھایا۔ پھر شیر شاہ سوری نے خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خواص خان میرے بیٹے، بنگال میں اپنی رسم تخت نشینی کے بعد میں چاہتا تھا کہ تمہاری اور گنگا کی شادی بھی اسی رسم تاج پوشی میں ادا کر دی جائے۔ گنگا کو بھی میں نے رضامند کر لیا تھا، لیکن میرے اہل خانہ کا خیال تھا کہ خواص خان کی شادی کی رسم تاج پوشی سے بھی بڑھ کر منانی چاہیے اور اس کے لیے انہیں کچھ تیاریوں کا بھی موقع ملنا چاہیے۔ اسی بنا پر میں نے بنگال میں تمہاری شادی ملتوی کر دی تھی۔ دیکھ بیٹے، اس کے علاوہ گنگا اس وقت یہیں بیٹھی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پہلے خواص خان کی شادی گیتا سے ہوگی، اس کے بعد گنگا کے ساتھ۔ کہو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ شیر شاہ سوری کے اس انکشاف پر خواص خان نے میٹھی میٹھی نگاہوں سے گنگا کی طرف دیکھا۔ پھر مدھم سی آواز میں اس نے کہا، شیر شاہ سوری میرے مہربان، یہ تو گنگا کی فراخ دلی اور اس کی عالی ظرفی ہے کہ یہ اپنے آپ پر گیتا کو ترجیح دیتی ہے۔ راجکماری ہو کر جو اس نے اپنے آپ کو اس انداز میں بدلا ہے تو شیر شاہ میرے مہربان، میں سمجھتا ہوں کہ گنگا صحیح معنوں میں اس قابل ہے کہ میری زندگی کی ساتھی بنے۔
میں سمجھتا ہوں کہ گنگا جب میری زندگی کی ساتھی بنے گی تو میری زیست میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ بھی رفع ہو کر رہ جائیں گی۔ خواص خان کے خاموش ہونے پر شیر شاہ سوری نے پھر سلسلہ کلام شروع کیا۔ دیکھ خواص خان میرے بیٹے، میرے اہل خانہ تمہاری اور گیتا کے علاوہ گنگا کی شادی کے سلسلے میں اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تمہارے علاوہ گنگا اور گیتا کے لیے بھی کپڑوں اور دیگر اشیاء کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے۔ میرے اہل خانہ کا خیال ہے کہ تمہیں چونکہ میں نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، لہٰذا تمہیں اور تمہاری دونوں بیویوں کے ساتھ بیٹوں اور بیٹیوں کا ہی سلوک کیا جائے گا، اور تمہیں ہر ایسی چیز مہیا کی جائے گی جو میں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں پر مہیا کرنے کا عزم کیا تھا۔ دیکھ خواص خان، میرا ارادہ ہے کہ عنقریب جب یہ تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو پہلے میں تم سے گیتا کو پھر گنگا کو بیاہ دوں گا۔ دیکھ بیٹے یہ تو ایک موضوع ہے، اب میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ تم جانتے ہی ہو مہارت کا ایک ساتھی نام جس کا پالامو ہے، اس نے بنگالیوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، اور اب یہ لشکر گوڑ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ میرے بیٹے، میں لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں۔ آدھا حصہ جو عمومی تیری ہی کمانداری میں رہتا ہے وہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو پالامو کے مقابلے میں جائے گا اور اسے گوڑ کی طرف بڑھنے سے روکے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم بڑی آسانی سے پالامو کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بیٹے، لشکر کے دوسرے آدھے حصے کے ساتھ میں دریائے گنگا کے کنارے کنارے آگے بڑھوں گا اور ہمایوں پر نظر رکھوں گا کہ اب اس کے میرے متعلق کیا ارادے ہیں۔ کہو، اس سلسلے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خواص خان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، شیر شاہ میرے محترم، میرے مہربان، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے یہی بہتر اور مناسب ہے۔ میرے خیال میں ہمیں آج ہی حرکت میں آنا چاہیے۔ آپ اپنے حصے کے آدھے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا کی طرف جائیں، ہمایوں پر نگاہ رکھیں۔ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گوڑ کی طرف جاتا ہوں۔ یہاں سے نکل کر میں پالامو کی راہ روکنے کی کوشش کروں گا۔ شیر شاہ نے ایک تجویز پیش کی، اس سلسلے میں تم خضر خان سے بھی مدد لے سکتے ہو۔ خواص خان کہنے لگا، نہیں میرے محسن، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں یہ پسند کروں گا کہ خضر خان بنگال میں اس وقت جو اس کے پاس لشکر ہے اس کے ہمراہ وہ گوڑ میں ہی رہے، جبکہ میں اکیلا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پالامو سے نبرد آزما ہوں۔ وہ اس لیے کہ اگر میں پالامو سے ٹکراؤں اور پالامو اپنے لشکر کا کوئی حصہ گوڑ کی طرف حملہ کرنے کے لیے اچانک روانہ کر دے تو ایسی صورت میں خضر خان اس سے نمٹ سکے گا۔ اگر میں خضر خان کو بھی اپنے ساتھ پالامو کے مقابلے میں لے جاتا ہوں تو پھر گوڑ کا دفاع ناممکن ہوگا، اور اگر دشمن نے گوڑ پر قبضہ کر لیا تو پھر میرے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مجھے گوڑ کا محاصرہ کرنا ہوگا اور یہ محاصرہ طول بھی پکڑ سکتا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا خضر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گوڑ میں ہی رہے، جبکہ میں اکیلا ہی پالامو سے ٹکراؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں پالامو پر اپنی ضرب لگاؤں گا کہ وہ آئندہ بنگال کے مرکزی شہر کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ خواص خان جب خاموش ہوا تو شیر شاہ سوری نے پھر سلسلہ کلام شروع کیا۔ خواص خان میرے بیٹے، میں خوش ہوں کہ تمہارے ارادے بڑے مستحکم اور تمہارے عزائم بڑے پختہ ہیں۔ بیٹے، اس سلسلے میں تم سے ایک اور بھی بات کروں گا، اور یہ کہ تمہاری یہاں آمد سے پہلے گنگا میرے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس بار وہ بھی میدان جنگ میں حصہ لینے کے لیے خواص خان کے ساتھ جائے گی۔ خواص خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ میرے ساتھ لشکر میں رہنا پسند کرتی ہے تو شیر شاہ میرے محترم، میں اسے اپنی خوش قسمتی اور خوش نصیبی خیال کروں گا۔ گنگا میرے سنگ میری میت کو پسند کرتی ہے، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ اس جنگ میں گنگا میرے ساتھ رہے، اس لیے کہ پالامو سے جنگ کرنے کے لیے مجھے نہ جانے کہاں کہاں گھات لگانی پڑے، کہاں کہاں پینترے بدلنے پڑے، کیسے کیسے جتن اس کے خلاف کرنے پڑے۔ اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ پالامو کے ساتھ جنگ کے دوران گنگا میرے ساتھ کوہستانی سلسلوں، ویرانوں اور سنگلاخوں میں دھکے کھاتی رہے۔ یہ تو اذیت کی زندگی بسر کرنا ہوا۔ شیر شاہ میرے محسن، مجھے امید ہے کہ پالامو سے نمٹ کر میں بہت جلد دریائے گنگا کے کنارے آپ سے آن ملوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اس نے گنگا کی طرف دیکھا اور براہ راست اسے مخاطب کیا، دیکھو گنگا، مجھے امید ہے تو میری اس تجویز کی مخالفت نہیں کرے گی۔ دیکھ گنگا، میں جانتا ہوں وقت اور حالات ہم دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہیں۔ گو ماضی میں میرے اور تیرے درمیان بہت فرقت اور ہجر کے لمحات کھڑے ہو گئے تھے، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں اور تو ایک دوسرے کے ساتھی بنے۔ دیکھ گنگا، تو میرے اس فیصلے کا برا مت ماننا، یہ سب کچھ میں تیری بھلائی، تیرے آرام کی خاطر کر رہا ہوں، اس لیے کہ پالامو کے ساتھ مجھے بڑی تگ و دو اور بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی، اور پھر میرے لشکر میں کوئی دوسری عورت بھی نہیں ہے۔ تو اکیلی گھبرائے گی اور یہ کہ خامخواہ تنہائی کا شکار ہوگی، لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تو میرے ساتھ جانے پر ضد نہ کرنا۔ جواب میں گنگا نے انتہائی میٹھی آواز، انتہائی شستہ اور شیریں لہجے میں کہا کہ میں گنگا کسی صورت آپ کا کہا ٹالنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ جانا غیر مناسب ہے تو میں ساتھ جانے کے لیے ضد نہیں کروں گی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی، اس لیے کہ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔
گنگا کا یہ جواب سن کر خواص خان خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری اور خواص خان خیمے سے باہر نکلے۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری ہمایوں پر نظر رکھنے کے لیے دریائے گنگا کے کنارے کی طرف بڑھا۔ ادھر ہمایوں کے ہاں حالت یہ تھی کہ برسات کا موسم ختم ہوتے ہی ہمایوں اور اس کے لشکریوں پر سے چوسا کی شکست کے اثرات بھی کم ہونے لگے تھے۔ ہمایوں 40 دن کی علالت سے شفا یاب ہو چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ افسردہ دلوں میں امید کی روشنی نظر آنے لگی تھی۔ ہمایوں نے چوسا کے حادثے کو قابل تعریف مستقل مزاجی اور شاندار سکون قلب سے برداشت کیا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس کی غیر حاضری میں جو نازیبانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ اس کے لیے نادم و تائب تھے۔ ہمایوں نے صدق دل سے اپنے بھائیوں کی اس معذرت کو منظور کر لیا اور ان کو دوبارہ آغوش الفت میں جگہ دے دی۔ تاہم شیر شاہ سوری کے ہاتھوں چوسا کے مقام پر مغلوں کی شکست نے خاندان تیموری کے قومی جذبے کو بری طرح برانگیختہ ضرور کر دیا تھا۔ مغلوں کو افغانوں سے دلی نفرت تھی۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے پہلے وہ افغانوں کو سینکڑوں بار میدان جنگ میں پسپا اور مغلوب کر چکے تھے۔ یہ خیال کہ افغان اب ان پر غالب آ جائیں ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سخت سے سخت مغل باغی بھی ہمایوں کی طرف آنے لگے تھے۔ بڑے بڑے مغل سردار جو اس سے پہلے ہمایوں کے خلاف افغانوں سے سازش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی خدمات ہمایوں کو پیش کر دی تھیں اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا۔ ان حالات میں ہمایوں کے ارد گرد آگرہ میں تقریباً 1 لاکھ کا مسلح لشکر جمع ہو گیا تھا۔ توپ خانہ اس کے علاوہ تھا جس کی کمانداری توپ خانے کے پہلے امیر رومی خان کے لڑکے کے سپرد تھی۔ ان دنوں جبکہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے نبرد آزما ہونے کے لیے آگرہ میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، مغل دارالسلطنت میں ہمایوں کی زندگی کا ایک دوسرا غمناک اور پریشان کن پہلو بھی سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہمایوں فطرتاً شریف اور سنکی حکمران تھا۔ دوسرے متکبر اور مغرور بادشاہوں سے اس کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو نہ ادنا لوگوں کی خدمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور نہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمایوں کے دربار میں جو اس وقت کھیل شروع تھا وہ کچھ یوں تھا کہ چوسا کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد جب ہمایوں گنگا میں ڈوبنے والا تھا تو اس وقت ایک بہشتی جس کا نام نظام تھا اس نے اپنے مشکیزے کے ذریعے ہمایوں کی جان بچائی تھی۔ جس وقت نظام بہشتی ہمایوں کو دریائے گنگا سے نکال کر کنارے پر لایا تھا اس وقت ہمایوں نے نظام بہشتی سے وعدہ کیا تھا کہ چونکہ اس نے اس کی جان بچائی ہے لہٰذا وہ اسے 3 دن کی بادشاہت عطا کرے گا۔ اب جبکہ ہمایوں تندرست ہو گیا تھا، بیماری سے اسے نجات مل گئی تھی، لہٰذا وہ اب اس وعدے کو عملی جامہ پہنانا چاہ رہا تھا۔ پھر نظام بہشتی کو ہمایوں نے آگرہ بلایا اور اپنی موجودگی میں اسے تخت شاہی پر بٹھایا اور تمام امیروں کو آداب بجا لانے کا کہا۔ نظام سقہ جس وقت شہنشاہ بنا تو 3 دن کے اندر اس نے جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ 3 روز کے لیے سارے شاہی اختیارات نظام سقہ کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ ہمایوں کا بھائی مرزا ہندال اس وقت دربار میں موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ باقی سب وزیر مشیر اور ہمایوں کے بھائی آگرہ میں موجود تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے نظام بہشتی کا اتباع اور فرما برداری کی۔ آگرہ کی یہ حالت تھی کہ ایک طرف مغل دربار میں جشن و شادمانی کا دور تھا، دوسری طرف سازشوں کا جال بھی پھیل رہا تھا۔ جو ہونے کا یہ آخری موقع تھا کہ نظام بہشتی کو 3 دن کی بادشاہت عطا کر کے وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمایوں اپنی خوش طبعی اور ظریفانہ ادا سے خاندان کے جملہ افراد کا دل خوش کر رہا تھا۔ ہمایوں کا بھائی کامران اندر ہی اندر ہمایوں کے خلاف سازشوں کے جال بن رہا تھا۔ ہمایوں کامران کو دہلی کے تخت کے علاوہ سب کچھ دے چکا تھا۔ آخر میں اپنی محبت و مروت کے ہدیے میں اس کو کاپی کی جاگیر بھی دے دی تھی، لیکن ہمایوں کا کوئی فعل بھی کامران کے دل کو بدل نہ سکا۔ بظاہر وہ ہمایوں کا وفادار تھا اور لافزنی کرتا تھا کہ وہ تنہا ہی شیر شاہ سوری کو پامال کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن حقیقت میں اس ہرزہ گوئی میں کوئی بھی صداقت نہ تھی، یہ محض نام و نمود تھا۔ انہی دنوں اچانک کامران مرزا بیمار ہو گیا اور اس کو شبہ ہو گیا کہ اس کے بڑے بھائی ہمایوں نے زہر اسے دلوا دیا ہے۔ ہمایوں جیسے نیک طبع اور بھائی کی محبت کے دیوانے کے متعلق اس قسم کے شکوک پیدا کرنا کامران کی انتہائی ضلالت اور کمینہ پن تھا۔ جن دنوں آگرہ کے دربار میں اس قسم کی واردات ہو رہی تھی، انہی دنوں ہمایوں کو یہ خبر موصول ہوئی کہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ گنگا کے مغرب میں آ گیا ہے، جنگ پر آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ جب شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمایوں نے ہر بھائی سے فوج فراہم کرنے کی درخواست کی تو کامران مرزا نے کوئی بھی امداد فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر ہمایوں کو کامران مرزا سے بڑی امید تھی۔ کامران بنیادی طور پر کابل کا حکمران تھا۔ اس موقع پر ہمایوں نے کامران مرزا سے زور دے کر یہ کہا کہ وہ اپنے کچھ سردار اور فوج بطور کمک ہمایوں کے حوالے کرے، لیکن کامران نے اس کے خلاف ہی رویہ اختیار کیا۔
اس نے حت الوسع کہ جو لوگ بھی آگرہ میں تھے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دی اور سنگ دلی سے اپنی فوج کو چھوڑنے کی تجویز کو رد کر دیا۔ اس موقع پر جبکہ ہمایوں کو اس کی سخت ضرورت تھی، کامران نے انتہائی بے حیائی سے آگرہ سے کوچ کیا اور لاہور کی طرف چلا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ کامران مرزا کے اس موقع پر لاہور چلے جانا انتہائی غلطی اور کوتاہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ چغتائی اقدار کے زوال اور شیر شاہ کے عروج کا سنگ بنیاد ہے۔ بعض مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ سرزد نہ ہوتا تو شاید شیر شاہ سوری ہمیشہ کے لیے تاج و تخت سے محروم رہتا، لیکن یہ سب تخیل کی پرواز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک کامران نہیں، ایسے درجنوں کامران بھی شیر شاہ سوری کے خلاف آ جاتے تو پھر بھی شیر شاہ کو اپنے نصب العین سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ کامران اگر آگرہ سے لاہور نہ جاتا تو صرف اتنا ہی فرق پڑتا کہ جنگ طول پکڑ سکتی تھی۔ کامران مرزا کا آگرہ سے لاہور اور پھر کابل اور قندھار کی طرف چلے جانا ایک لحاظ سے مغلوں کے لیے بہتر اور سود مند بھی ثابت ہوا، اس لیے کہ جس وقت کامران مرزا لاہور سے کابل کی طرف روانہ ہوا تھا انہیں دنوں ایران کا شہنشاہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ وہ کابل اور قندھار پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کامران مرزا کی حالت دھوبی کے کتے جیسی ہوتی، جو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہتا۔ تاہم یہ خبر سن کر کامران مرزا لاہور سے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ کابل گیا اور وہاں سے اس نے اپنے لشکر کو منظم کیا اور قندھار کی طرف بڑھا۔ ایران کے شہنشاہ کو جب خبر ہوئی کہ ہمایوں کا بھائی کامران مرزا آندھی اور طوفان کی طرح کابل سے قندھار کے دفاع کے لیے آ رہا ہے تو وہ جنگ کرنے سے باز رہا۔ اس طرح کامران مرزا کے لاہور سے کابل اور کابل سے قندھار کی طرف کوچ کرنے سے یہ شہر ایران کے شہنشاہ کی دست برد سے محفوظ رہے تھے۔ کامران مرزا کے کابل و قندھار کی طرف چلے جانے کے باعث ہمایوں نے جی ہلکا نہیں کیا تھا۔ سن 1540 تک اس نے اپنی تیاریوں کو بالکل مکمل کر لیا۔ عظیم دشواریوں اور مشکلات کے باوجود ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے کہیں عظیم الشان لشکر جمع کر لیا۔ اس کے توپ خانے کی طاقت شیر شاہ سوری کی نسبت کہیں زیادہ مہلک تھی۔ اس نے تجربے کار افسر مقرر کیے۔ سب انتظام کرنے کے بعد ہمایوں نے اپنے اس عظیم الشان اور جرار لشکر کے ساتھ تلوج کی جانب کوچ کیا، جہاں شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ہمایوں کے لشکر نے آگرہ سے روانہ ہونے کے بعد گنگا پہنچنے کے لیے سب سے چھوٹا اور مختصر راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ موجودہ فرخ آباد کے مقام شمس آباد سے گزرتا بھوجپور کی طرف جاتا تھا، جہاں ان دنوں شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ شیر شاہ سوری بڑا محتاط تھا، وہ بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب تک اس کا سالار اعلیٰ خواص خان بنگال سے نہیں لوٹتا اس وقت تک اسے ہمایوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے، بلکہ ہمایوں کی نقل و حرکت پر صرف نگاہ رکھنی چاہیے۔ تاہم ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ جب بھوجپور پہنچ گیا تو شیر شاہ سوری نے پیچھے ہٹنا اپنی توہین سمجھا، لہٰذا وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ بھوجپور کے گھاٹ میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ 16ویں صدی میں یہ کشتی کا گھاٹ گنگا کے مغربی کنارے موجود تھا، لیکن اب دریا کے بہاؤ کے بدل جانے کی وجہ سے مشرقی کنارے پر ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں اس گھاٹ کے ذریعے بہت آمد و رفت ہوتی تھی۔ یہ جگہ موجودہ فرخ آباد سے 8 میل جنوب مشرق اور قنوج شہر سے 30 میل شمال مغرب میں تھا۔ شیر شاہ سوری نے پہلے ہی اپنے لشکر کو گنگا کے اس پار سے ہٹا لیا تھا اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ قنوج کے مقام پر ہمایوں کو اس وقت تک دریا پار کرنے نہیں دے گا جب تک ایسا کرنا فن حرب کے نقطۂ نظر سے اس کے لیے موافق نہ ہو۔ ایسا کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے دریائے گنگا پر دستیاب سب کشتیوں کو پکڑ لیا اور ان کو گنگا کے مشرقی کنارے پر جمع کر لیا۔ گنگا میں شیر شاہ سوری کی کشتیوں کا ایک بیڑا متواتر دریا پر گشت لگا رہا تھا اور مغربی کنارے پر مقیم افغان فوج سے رابطہ بنائے ہوئے تھا۔ یہ بیڑا ضلع بھوجپور سے لے کر ہانگر کے تمام گھاٹوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریائے گنگا کے ایک جانب گھاٹ پر ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا، جبکہ گنگا کے دوسرے کنارے اسی گھاٹ پر شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شیر شاہ سوری کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمایوں نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو رات کی تاریکی میں شیر شاہ سوری پر شب خون مارنے کا حکم دیا۔ ہمایوں کا یہ حصہ رات کی تاریکی میں اوپر جا کر دریائے گنگا کو عبور کر گیا اور رات کی تاریکی میں شیر شاہ سوری کے لشکر پر شب خون مارا، لیکن شیر شاہ سوری بڑا چوکنا تھا۔ اس نے اس شب خون کو ناکام بنا دیا اور ہمایوں کا جو دستہ شیر شاہ سوری پر شب خون مارنے کے لیے گیا تھا اسے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بھوجپور کے گھاٹ پر شیر شاہ سوری کے ہاتھوں زک اٹھانے کے بعد ہمایوں نے اپنا منصوبہ بدل دیا۔ اب اس کے لشکر پر شیر شاہ سوری کا خوف طاری تھا۔
اس لیے لشکری چوکنے ہو کر آہستہ آہستہ دریا کے کنارے چلنے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ منزل بہ منزل قنوج پہنچ جائیں گے۔ قنوج کی طرف جاتے ہوئے ہمایوں کو راستے میں دریا کے اندر شیر شاہ سوری کی کچھ کشتیاں دکھائی دیں۔